یہ قصہ کل رات ہی سنا ہے، جس نے سنایا انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ نیو کراچی شفیق موڑ کے پاس 2001 میں ہم نے ایک کرائے کی جگہ پر نیو فیکٹری کا اسٹریٹ لیا تھا۔ یہ ایک بڑا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشن پر مختلف فیکٹریز تھی۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا روم، پھر 2 طرف 2 فیکٹریز اور سامنے ہماری فیکٹری تھی۔ ہمارے پورشن میں داخل ہوتے ہی سامنے آفس، ایک طرف گودام میں کچا مال اور دوسری طرف مشینز لگی ہوئی تھی۔ ارد گرد میں 3 طرف خالی پلاٹ تھے اور ایک گیٹ کے سامنے چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان تھی۔ ہمارا نیا کام تھا تو اکثر وہی سپرنگ وغیرہ بنواتے تھے اور اکثر دیر رات تک وہی بیٹھے رہتے تھے۔ کھانا، چائے، سگریٹ کے دور بھی چلتے تھے۔ ایک رات قریب 10 سوا 10 پر لڑکے کو کھانا اور چائے سگریٹ لینے بھیجا ہوا تھا کہ اچانک بارش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا تو سب نے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران باتوں میں لڑکے نے کہا کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے اکیلی نہا رہی ہے۔ ہم نے اس کو کہا زیادہ مت دیکھنا، یہ پٹھان اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں، کچھ غلط سمجھ لیا تو تجھے مار کر یہی کسی خالی پلاٹ میں دفنا دیں گے۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بارش بھی رک گئی تھی۔ ہم سب گھر کے لیے نکلنے لگے۔ گیٹ سے گاڑی نکلنے لگی تو دانستانہ نظر وہی چھت کی طرف گئی تو وہاں اسی وقت بھی کوئی لال چادر یا دوپٹہ اوڑھے بیٹھا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے تھے، پھر اچانک ایک بار پھر دن کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی۔ ہمارے پورشن میں گودام والی چھت سے پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی لوڈ سے مال سائٹ میں کھروایا اور لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ مگر وہ لڑکا واپس آ کر کہنے لگا کہ چوکیدار تو کہہ رہا ہے کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں، آپ خود کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ ہم کو فوراً وہ چھت پر بیٹھی عورت یاد آ گئی تو میں خود چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران پریشان کہنے لگا، ہماری تو فیملی گاؤں میں ہے، چھت پر تو کوئی نہیں رہتا، نہ ہی کوئی راستہ ہے، تو عورت کہاں سے آ گئی؟ چوکیدار نے جب بتایا کہ اوپر چھت کا راستہ نہیں اور کوئی رہتا بھی نہیں، وہ سن کر ہم خوفزدہ تو ہوئے، مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا، اس کو روکنا بھی تھا، تو برابر پورشن والوں سے سیڑھی لے کر لڑکوں کو بھیجا کہ چھت پر خیال سے جا کر پلاسٹک شیٹ بچھا آؤ۔ وہ اوپر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا جس سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا، مگر جس عورت کو لال لباس میں دیکھا تھا اس نے دوسرے دن صبح ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور سے چیخ رہا تھا کہ وہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہم نے اسے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو پھر کسی کو محسوس ہوا جیسے اسے سرد ہوا چھو کر گزری ہو۔ مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے جھجھوٹی سی آ گئی۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لوڈر کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھاڑ بیٹھا۔
उसे क्लिनिक समझा कर भेजा कि कुछ उल्टी बात ना करे वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए। अब मामला ज़्यादा ख़राब था तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से ये जगह ली थी उसके ऑफिस पहुंच गए। उसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, मशीन वगैरह कहीं और शिफ्टिंग करना आसान भी नहीं और ख़र्चे भी काफ़ी हो जाएगा। ब्रोकर ने तवक्का के बरअक्स बात तवज्जो से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम है मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने उससे ही सबा सिनेमा के करीब एक और जगह की बात की। फिर उसने उस लड़की के भूत या रूह की कहानी जो इसने 4-5 साल कबल सुनी थी वो बताई कि हमारे फैक्ट्री के प्लॉट के पीछे खाली प्लॉट में कुछ लोग शाम के वक़्त ट्रकों से स्मगल शुदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकिल करते थे कि एक रोज़ उस प्लॉट के सामने कच्ची आबादी से एक लड़का जिसकी 2 रोज़ बाद शादी थी वो अपने दोस्त के साथ हजाम के पास बाल बनवाने निकला तो उन गाड़ियों में से किसी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। लड़का और उसका दोस्त उनसे उलझ पड़े तो खाली प्लॉट में जहाँ ट्रक खड़े थे इन लोगों ने उनको पकड़कर खाली प्लॉट में ले जाकर तशद्दुद किया जिससे दोनों हलाक हो गए। वो इनको वहीं छोड़कर भाग गए। लड़कों के घर वालों ने दोनों को ढूंढा और फिर उनकी लाशें वहाँ से मिली। ये खबर सुनकर दुल्हन का भी हार्ट फेल हो गया। कहते हैं ये वही लड़की है जो इन तीनों प्लॉट्स के अतराफ अपने दूल्हे के कातिलों को ढूंढती फिरती है। हमने वो जगह छोड़ दी और फिर कभी मुड़कर उस रोड की तरफ देखा भी नहीं।